وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھی بات بھی کرنی ہے. یعنی جب لوگوں کے ساتھ آپ محو گفتگو ہوں تو آپ کی گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی جو گفتگو ہے وہ انسان کے کردار کی عکاسی کرتی ہے. انسان کے اندر کیا ہے، انسان کی زبان، اس کی گفتگو، اس کا بات کرنا اس کے اندر کی دنیا کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے. آپ کسی انسان کو اس کی گفتگو سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، اس لیے کہ جو شخص مہذب ہوگا، سمجھدار ہوگا، با کردار ہوگا، اس کی گفتگو بھی اچھی ہوگی. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے لوگ کہ جو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ آدمی بڑا جاہل قسم کا آدمی ہے، اس کو بات کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، کیسے چھوٹے کے ساتھ بات کی جاتی ہے، بڑے کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے رشتے ناتے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، اس آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سارے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ تم نے اپنی گفتگو بھی، اپنی زبان کو بھی صحیح رکھنا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی زبانوں پر ہمیشہ گالی ہی ہوتی ہے، اور جب بھی بات کرتے ہیں ماں بہن ایک کر کے رکھ دیتے ہیں اگلے آدمی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ آدمی نہایت ہی جاہل قسم کا انسان ہے. زبان، ہماری گفتگو، ہماری بات پر بڑا اثر رکھتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسے تیر برسا رہے ہوتے ہیں کہ اگلے آدمی کے سینے کو چاک کر کے رکھ دیتے ہیں. ہماری زبانوں کا استعمال صحیح نہیں ہے. ہم میں اکثر لوگ اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی مسلمان کامل وہ ہے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح گفتگو کرتا ہے. ایک دن میں ایک جگہ کھڑا تھا، آج سے 2-3 دن پہلے کی بات. وہاں کچھ معزز لوگ، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے تھے. دور سے ایک نوجوان گزرا، کافی دور سے، اور ان بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے لوگوں میں سے ایک شخص بولا، وہ دیکھو وہ ایک چرسی جا رہا ہے، وہ فلانے کا بیٹا وہ چرسی جا رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بھئی دیکھوں تو صحیح یہ کون آدمی ہے. تقریباً 50 سال سے اباؤ 60 سال کی عمر کا بندہ تھا، لیکن اس کی گفتگو دیکھو اس قدر گندی. بھئی تو طریقے سے بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، وہ دیکھو چرسی کا بیٹا وہ چرسی جا رہا ہے. ہم لوگ اپنی زبانوں کے ذریعے دوسروں کو ایسے تانے کستے ہیں نا کہ اگلے آدمی کا دل جل جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. آپ کی گفتگو آپ کے کردار کی عکاسی کر رہی ہے. یہی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے،
جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان، کہ زبان کو صحیح استعمال کرے گا، اور دوسری جو دو رانوں کے بیچ میں ہے، شرمگاہ. جو شخص ان دو چیزوں کی ضمانت مجھ نبی کو دے کہ اس سے غلط نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوں گی یہ چیزیں، میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو ہماری زبان بھی صحیح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ حضرت صاحب ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن صبح و شام گالیاں، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو گالیاں، پڑوسیوں کو گالیاں، بری بات ان کو، تانے، غیبت، چغلی. اس زبانوں کے ذریعے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنی گفتگو بھی اچھی کرنی چاہیے. مہذب لوگوں کی طرح ہم جب کسی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے گھر والوں سے، یقین مانے ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو اپنے گھر، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جب گفتگو کرتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے ان کی گفتگو سن کر. آدمی کہتا دیکھو یہ کتنے سلیقے کے ساتھ ایک چھوٹے بچے سے گفتگو کر رہا ہے. اور ہمارے لوگ تو گالی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. بعض لوگ، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے پھول کی پتیاں جھڑ رہی ہیں. حضور اس انداز میں مسکرا کر گفتگو کیا کرتے تھے سامنے والے آدمی سے. تو ہماری زندگی میں، ہماری شخصیت پر ہماری گفتگو کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ اچھی گفتگو کریں گے آپ کی شخصیت بھی پروقار ہوگی. اگر آپ کی زبان ہی غلط ہے تو پھر ہر آدمی آپ سے کترائے گا، یار اس آدمی سے بات ہی نہ کرو. ایسے ہمارے خاندانوں میں بہت لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جن سے بنا کہتے یار اس سے سائڈ پر ہی رہو، یار یہ اس کی زبان صحیح نہیں ہے، گندی زبان ہے، یہ صحیح بولتا نہیں ہے. تو لوگ آپ سے کترائیں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے. لہذا گفتگو اس قدر شیرینی ہو، اس قدر اچھی گفتگو ہو کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں کہ یار حضرت کی گفتگو بہت اچھی ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، یتیموں کو ان کا حق دینا ہے، مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو. زبان کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یہ ہماری زبان، لیکن یہ ایسے ایسے کام کرتی ہے کہ اگر یہ اپنی برائی پر آ جائے تو رشتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. میں اور آپ کوشش کریں کہ کبھی ہماری زبان سے گالی نہ نکلے. اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ زبان کے صحیح استعمال کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مسلمان جب بھی بولے تو سچ بولے، جب بھی بولے تو سچ بولے. یہ زبان کا صحیح استعمال ہے. یہ گفتگو کے آداب ہیں، آداب گفتگو. کسی انسان، ظاہر انسان ہے، آپ جہاں رہیں گے بولیں گے، بات تو آپ نے کرنی ہے، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے اہل مجلس لوگوں کے ساتھ آپ نے گفتگو تو کرنی ہے. تو دین اسلام ہمیں گفتگو سکھا رہا ہے، گفتگو کے آداب، کہ جب بھی بولیں. آداب گفتگو میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے. اس لیے کہ جب بندہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان، جھوٹ بولنے والے انسان کے کندھے پر جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ جب بندہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایسی ایک بدبو زائل ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کندھوں کو چھوڑ کر دور کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے یہ جھوٹ کی بدبو سے. تو آداب گفتگو، اچھی گفتگو میں سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ سچ بولیں ہمیشہ. دوسرا، نرم لہجہ رکھیں، اپنی گفتگو کے اندر لہجہ کیا ہو؟ نرم ہو. تیسرا، باتیں کم کریں. ہم کیا کریں؟ کم باتیں کریں. ہمارے ہاں جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں اے بہت تیز آدمی ہے، اور اکثر جو آدمی زیادہ گفتگو، زیادہ باتیں کرتا ہے یہ اکثر جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے.
اس لیے گفتگو قلیل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل، بہترین گفتگو یہ ہے اور اچھی گفتگو وہ ہے جو تھوڑی ہو، دلیل کے ساتھ ہو، وزنی ہو. تو گفتگو کا ایک ادب کیا ہے؟ مختصر بات، لمبی بات ہے نہیں، اور اپنی بات کے اندر ٹھہراؤ ہو تاکہ اگلا آدمی آپ کی بات سمجھ بھی سکے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے جب بھی کسی سے بھی بات کرتے، کسی سے بھی، گھر والوں سے، صحابہ سے، کسی تیسرے آدمی سے بھی اگر بات کرتے تو حضور اس قدر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حضور کی باتوں کو لکھ لیں تو فوراً لکھ بھی سکتے تھے. ہم لوگ ایک سانس کے اندر 10 باتیں کر لیتے. تو گفتگو ٹھہر کر کریں. جس طرح ہمارے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ بات کو پہلے تولو پھر بولو، اس لیے کہ یہ وہ ایسا زبان کا تیر ہے کہ جب یہ ایک دفعہ منہ سے نکل گیا نا، اب یہ پھر نہیں آ سکتا. اور زیادہ بولنے والے لوگ اکثر شرمندہ بھی ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جو کیا رہا؟ چپ رہنا بھی ایک عبادت ہے. چپ رہنا بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی کمر کو جو توڑنے والی چیز ہے نا، وہ بندہ مسلمان کی خاموشی ہے. جب مسلمان بندہ خاموش رہتا ہے تو شیطان کو حملہ کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا. وہ حملہ تب زیادہ کرتا ہے جب بندہ بولتا زیادہ ہے. دنیا کی باتیں، جھوٹ، مذاق، ہنسی، اس طرح کی باتوں میں پھر